اور یہ وہ عالمگیر کتاب ہدایت ہے جو بھی قرآن پاک اور صاحب قرآن کی محبت اپنے سینے میں رکھ کر اس کی تلاوت کرے گا اسے ہدایت کا راستہ مل جائے گا۔ ابن کثیر میں یہ روایت موجود ہے، ارشاد پاک ہے کتاب اللہ هو حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض۔ ارشاد پاک ہے کہ یہ قرآن شریف اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف لٹک رہی ہے۔ جو اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے گا اسے اللہ کی ذات کا عرفان نصیب ہو جائے گا۔ بطفیل نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے، ورنہ جس طرح گمراہی اور بد عقیدگی کے تیز ہوائیں چل رہی ہیں، ان میں ایمان کے چراغ کو اسی صورت میں بچایا جا سکتا ہے، بجھنے سے بچایا جا سکتا ہے جب قرآن کریم کی ہم مضبوطی سے اتباع کریں گے، اس سے پیار کریں گے، اس کے ارشادات پر عمل کریں گے، اور قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پاک اور سنت کا سہارا اتنا ضروری ہے کہ سنت کے بغیر ہمیں، سنت اور حدیث کے بغیر ہمیں قرآن پاک کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس سے والہانہ عقیدت اور محبت ہی ہمیں قرآن کریم کے جتنے بھی خزانے ہیں ان سے محبت رسول ہمیں آشنا کر سکتی ہے۔ فتح مکہ کا دوسرا دن تھا، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ شریف میں، حرم شریف میں طواف فرما رہے تھے۔ فضالہ ابن عمیر، یہ اس وقت تک ان کے دل میں ابھی اسلام نے اپنی روشنی نہیں بکھیری تھی، ابھی ان کے دل میں اسلام اور دین اسلام کا اور بانی اسلام اور اللہ پاک کا بغض تھا۔ انہوں نے دل میں ارادہ کیا، یہ بھی طواف کر رہے تھے، جب نبی پاک علیہ السلام طواف فرما رہے تھے اپنے دیگر صحابہ کرام کے ساتھ، تو یہ ابن عمیر بھی طواف کر رہے تھے، لیکن ان کی نیت یہ تھی کہ میں دوران طواف نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب سے قریب تر ہوتا جاؤں گا، اور جب حضور کے بالکل کندھے سے کندھا میرا برابر ہو جائے گا تو میں حضور پر حملہ کر کے نقصان پہنچاؤں گا۔ اب دیکھ لیں، یہاں میں تھوڑا سا آپ کی توجہ نیت کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ حالانکہ حرم شریف ہے، کعبہ شریف، اور طواف کتنی بڑی عبادت ہے اللہ کی، اللہ کے گھر کا چکر جب لوگ کاٹ رہے ہوں تو کتنی بڑی عبادت ہے، اور کتنا خوبصورت اللہ کا محبوب اور پیارا گھر ہے۔ لیکن اگر بندے کی نیت خراب ہو جائے تو وہ بے شک جس جگہ پر بھی کھڑا ہو اسے اس کی نیت کی وجہ سے کچھ نہیں ملے گا۔ اگر بری نیت ہے تو اسے کچھ بھی نہیں ملے گا، اور اگر اچھی نیت ہو تو ساری زمین کو اللہ پاک نے اپنی امت کے لیے مسجد قرار دے دیا ہے۔ جو جس جگہ اچھی نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے گا، اس کو اجر و ثواب مل جائے گا۔ تو ابن عمیر نے یہ برا ارادہ کیا
کہ میں اللہ کے محبوب کو نقصان پہنچاؤں گا، ان پہ حملہ کروں گا دوران طواف۔ اب وہ اس نیت کے ساتھ آہستہ آہستہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہی آنا شروع ہو گیا، قریب ہونا شروع ہو گیا۔ جب بالکل سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے مبارک کے قریب پہنچا نا، تو حضور نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے فضالہ ابن عمیر، تو ابھی دل میں کیا ارادہ کر رہا تھا؟ ڈر گیا، کہنے لگا حضور میں تو اللہ اللہ کر رہا تھا، میں تو طواف کر رہا تھا۔ تو سرکار ہنس پڑے، حضور مسکرائے، فرمایا جو تو ارادہ کر رہا تھا میرے رب نے مجھے آگاہ فرما دیا ہے، تو طواف نہیں کر رہا تھا، تو میں محمد کو نقصان پہنچانے کی نیت سے میرے قریب آیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ان کو گھبراہٹ سی ہو گئی کہ اب حضور کو تو پتہ چل چکا ہے، لیکن حضور لجپال ہیں، سرکار رحمت للعالمین ہیں، حضور اپنے ساری کائنات کے لیے اللہ نے انہیں رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاس بلا کر اپنا دست رحمت والا ہاتھ حضرت فضالہ ابن عمیر کے سینے پر رکھا۔ بعد میں حضرت فضالہ ابن عمیر خود بیان کرتے ہیں کہ واقعی پہلے میری بری نیت تھی کہ میں حضور کو حملہ کر کے زخمی کروں گا یا شہید کر دوں گا، لیکن جیسے ہی سرکار کا رحمت والا ہاتھ میرے سینے پر آیا، میرے سینے میں حضور کا عشق جوش مارنے لگ گیا، حضور کی محبت سے میرا پورا سینہ وہ جگمگ کرنے لگ گیا، نور سے، نور عشق مصطفیٰ سے بھرپور ہو گیا۔ تو اس حدیث پاک سے آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ کے محبوب کے ہاتھ میں کتنی اللہ نے برکت رکھی ہے۔